مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رضی اللہ تعالیٰ سے ضرور کے میرے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ سے ضرور کے جب وفات ہوئی تو حضرت نے بہت مفصل خط لکھا مجھے اور بھائی صاحب۔ اس میں ایک جملہ بہت ساری نصیحتیں فرمائی، لیکن ایک نصیحت ایسی فرمائی جانتے تھے تجربہ رکھتے تھے کہ بھائی کیا چیز سب سے زیادہ اہم ہے۔ جس بات کی نصیحت فرمائی وہ یہ کہ اب الفاظ پورے جملے تو یاد نہیں رہے، لیکن ایک جملہ یاد ہے۔ تو اس کا سیاق یہ تھا کہ بھائی اس بات کی فکر کرو خاص طور پر کہ طبیعت میں یہ کوئی تکبر اور عجب نہ رہے۔ تو اس میں ایک جملہ ایسا فرمایا کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ صاحبزادگی کا صور بہت دیر میں نکلتا ہے۔ صاحبزادگی کا صور یعنی کسی بڑے آدمی کا بیٹا ہونا، صاحبزادگی، اس کے سے ایک دماغ میں خناس پیدا ہوا، اس کو تعبیر کیا صور۔ یہ صور کسی بڑے آدمی کا بیٹا ہونا، ایک صور پیدا ہو جاتا ہے دماغ میں، دل میں، یعنی تکبر۔ اور یہ صور بہت دیر میں نکلتا ہے، مطلب اور امراض کا علاج جلدی ہو جاتا ہے، لیکن اس کا علاج بہت دیر سے ہوتا ہے اور بہت دیر میں نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو وہ اس ختمے میں یہ بات تعریف فرمائی گیا، اس بات کی طرف متوجہ فرمایا کہ اس کی فکر چاہیے کہ کسی طرح یہ مرض جو ہے یہ نکلے، جب تک یہ نہ نکلے اور جب تک اس کو نہ نکالا جائے فنا کر کے اپنے آپ کو رگڑے کھلا کے کسی کے آگے، تو اس وقت تک حقیقت میں راستہ کھلتا ہے۔ تو ایسا ہی صور ہے علم کا صور۔ علم، ہم عالم ہیں، تو یہ عالم ہونے کا جو گھمنڈ ہے یہ بھی بڑا خطرناک ہے، اور یہ بھی دیر سے نہیں، جب تک کہ اپنے آپ کو کوئی فنا نہ کر دے اس وقت تک یہ نہیں نکلتا۔ اور اگر دونوں باتیں جمع ہو جائیں، علم بھی ہو اور صاحبزادگی بھی ہو، تو صور در صور جمع ہو گیا۔ تو اس واسطے آسان نہیں ہوتا اس کا راستہ، اس کا یہی ہے کہ کہیں رگڑے کھائے پامال کرے۔ حال را بگزار صاحب حال شو، مولانا رومی فرماتے پیش مردے کا ملے پامال شو۔ پامال کے کیا مانا؟ پامال کے مانا جانتے ہو؟ پامال کے مانا ہے کہ پاؤں سے روندا جائے تمہیں، پاؤں سے روندا جائے۔ پاؤں سے روندے کا مانا یہ ہے کہ جو دماغ میں نہیں آ رہا، دل میں نہیں آ رہا، عقل کے خلاف بات معلوم ہو رہی ہے، بداعت کے خلاف معلوم ہو رہی ہے، لیکن بڑے کے آگے اپنے آپ کو کیا کر دے؟ اس طرح جھکا دے جیسے کہ پاؤں میں روندا جا رہا ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک یہ صور دل سے نہیں نکلے، اور صور نہیں نکلے گا تو یہ سارے امراض باقی رہیں گے۔ تکبر رہے گا، حسد رہے گا، غیبت رہے گی، بغض رہے گا، غصہ رہے گا، یہ ساری امراض باقی رہیں گے جب تک کہ تواضع پیدا نہیں ہوگی، تکبر نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کو اللہ تعالیٰ ہاں بھائی، ایک بات آپ ذرا خاص دعا کی بھی درخواست ہے۔ وہ دارالعلوم میں
آپ حضرات کو اندازہ تو ہوگا ہی کہ دارالعلوم کے جو آمدنی ہے تو رمضان میں ہی زیادہ تر آمدنی کا الحمدللہ سلسلہ ہوتا ہے، جس میں آگے جو کئی مہینوں کا خرچہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتے ہیں 5-6 مہینے۔ رمضان میں ہمیشہ زیادہ آمدنی ہو جاتی ہے، اور اب تک معمول اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی کہ ہر رمضان میں پچھلے رمضان کے مقابلے میں زیادہ آمدنی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے، لیکن اس مرتبہ غیر معمولی طور پر پچھلے رمضان کے مقابلے میں بہت کم ہے آمدنی کی رفتار، یہاں تک کہ نصف سے بھی کم ہے، جتنی پہلے ہوتی سے آدھے سے بھی کم۔ تو اس کے لیے خاص دعا کی درخواست ہے۔ ہمارا بزرگوں کا معمول یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اسی پر قائم رہنے اور ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ چندے کی اپیل نہیں کرتے، کسی کے پاس مانگنے کے لیے جاتے نہیں، اور کسی سے خصوصی خطاب سوائے ایک کا دکھا بہت ہی بے تکلف احباب ہوں تو ان کے علاوہ کرتے نہیں، نہ کوئی باقاعدہ تقریر جاتا ہے، نہ کوئی اپیل ہوتی ہے، نہ کوئی باقاعدہ اشتہار اخبار میں کوئی اعلان ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا فضل و کرم ہے، اس کا کرم ہے کہ ہمارے انہیں بزرگوں کی برکت ہے کہ بیٹھے بیٹھے رہتا ہے بھیج دیتے۔ لیکن یہ جو حضرت وہاں نانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو نصائح ہے نا، معلوم ہے مدارس دینیہ کے لیے حضرت نانوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، انہوں نے کچھ نصیحتیں فرمائی۔ ان نصیحتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ بھائی کوئی مستقل ذریعہ آمدنی ایسا جو تمام اخراجات کو شامل ہو وہ نہ رکھا جائے مدرسے کا، اور وجہ اس کی یہ کہ کہتے ہیں کہ توکل اللہ پر رہے، اور اس میں حکمت یہ بھی تھی کہ جب کبھی کمی ہو تو اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کرے، رجوع اللہ کی توفیق ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف آستہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ تو ہم لوگ جو ہیں وہ بھائی ہمارا توکل کیا اور ہمارا ایمان کا کیا بھروسہ کیا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے اپنے فضل و کرم سے۔ تو لیکن یہ کہ ایسی یہ کمی جو ہے یہ ہم سب کو دعوت دے رہی ہے کس بات کی؟ رجوع اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ بہت دن بے فکری جب پیسے ہوتے ہیں تو پھر دعا مانگنے کی بھی وہ نہیں خیال نہیں آتا، تو اب اللہ میں کہتے ہیں کہ مانگو ہم سے، مانگتے کیوں نہیں؟ تو اس واسطے سب لوگ مل کے ہاں دعا کرو، یہ کام کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے۔ ہماری یقیناً غلطیاں ہیں، اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرماتے رہتے ہیں اور اس کی مغفرت فرماتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے تو ہر ایسی بدعملی ایسی ہے کہ اس کی بنا پر جتنا خیر ہم سے رک جائے وہ کچھ تعجب نہیں، تو اس واسطے استغفار کی بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے اپنی رحمت سے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته،
واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. وأكرمنا ولا تهنا. وأعطنا ولا تحرمنا. وآثرنا ولا تؤثر علينا. وآثرنا ولا تؤثر علينا. وأرضنا وارض عنا. وأرضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے ہماری مغفرت فرما. یا اللہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے. یا اللہ یہ رمضان مبارک میں یا اللہ مغفرت کا عشرہ ہے. اپنے رحمت سے ہم سب کو اپنے مغفرت کا معرض بنا دیجیے. یا اللہ اپنے رحمت سے ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرمائیے. ہر طرح کی معصیتوں سے منکرات سے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے دارالعلوم کو ظاہر اور باطن ترقیات عطا فرمائیے. یا اللہ اپنے رحمت سے پردہ غیب سے اس کے لیے وسائل مہیا فرمائیے. یا اللہ غیب سے اس کے لیے وسائل مہیا فرمائیے. یا اللہ غیب سے اس کے لیے وسائل مہیا فرمائیے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وعلی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء الیک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدگمانی اور تجسس. پچھلا بیان جو تھا وہ غیبت سے متعلق تھا. ایک بڑا عیب اور بڑا زبردست رذیلہ وہ ہے جس کو تجسس اور بدگمانی. قرآن کریم نے ان دونوں کو شدید گناہ قرار دیا ہے. ولا تجسسوا کہہ کر پھر دوسرے کی توہ میں نہ لگو, دوسرے کی کا تجسس نہ کرو. وہ کیا کر رہا ہے, کسی کے کسی عیب پر بغیر کسی اہتمام کے اطلاع ہو جائے تو مسلمان کا کام یہ ہے کہ اس کی اصلاح کی فکر کرے اور اس کے حق میں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس بلا سے نکال دے. لیکن کسی مسلمان کے تجسس میں پڑنا, فلاں آدمی کیا کر رہا ہے, خلوت میں کیا کرتا ہے, اپنے گھر میں اس کا کیا طریقہ کار ہے, کسی کے ساتھ معاملہ ہوا تو اس کی کھوج میں پڑنا کہ یہ معاملہ کس طرح ہوا, یہ سب تجسس ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تجسسوا ولا تحسسوا. حدیث میں 2 لفظ آئے ہیں, تجسسوا ولا تحسسوا. قرآن شریف میں ہے کہ ولا تجسسوا, کسی کی تجسس میں نہ پڑو. یہ بڑا عجیب حکم ہے جو مسلمانوں کو دیا گیا ہے ان کے باہمی رنجشیں, عداوتیں, بغض, عناد ختم کرنے کے لیے. کیونکہ مسلمانوں کے درمیان باہمی رنجشیں بکثرت پیدا ہوتی ہیں اس تجسس کی وجہ سے.
ایک آدمی توہ میں لگا ہوا ہے، کھوج میں لگا ہوا ہے دوسرے کے. اب اس کھوج کے نتیجے میں کوئی عیب ظاہر ہو گیا، دوسرے کا نقص ظاہر ہو گیا. اب اس کو دیکھ کر پھر رہا ہے تو اس سے آپس میں کیا ہوتا ہے، رنجشیں ہوتی ہیں، عداوتیں ہوتی ہیں، اور نہ جانے کتنے گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے. افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ گناہ ہی نہیں رہا، بلکہ الٹا یہ ایک تعریف کا کام ہوگا، فخر کا کام ہوگا. اور چھپاؤ ہم سے، ہم نے تو تمہاری بات کا پتہ لگا لیا. اس کو باقاعدہ اپنے فخر کے طور پر ذکر کرتے. وہ چھپا رہے تھے، ہماری بھی سی آئی ڈی لگی ہوئی ہے، تو وہ سی آئی ڈی لگا کے اس کا پتہ لگانا یہ باقاعدہ ایک کمال اپنا سمجھ. اعوذ باللہ، جو گناہ کا کام تھا وہ کمال ہو. ٹیلی فون کے ذریعے ایک کسی کی لائن مل گئی، اور اب آپ نے اس کو اس خیال سے سننا شروع کر دیا کہ اگر دیکھیں پتہ لگے گا اس کے بارے میں، تو یہ سب تجسس گناہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. جس سے قطعی ہے لا تجسس، تجسس میں. کوئی آدمی خلوت میں اپنا کوئی کام کر رہا ہے، اس کے پیچھے مت پڑو، اپنے کام میں لگو، تجسس میں مبتلا مت. اور یہی چیز ہے جو آگے بڑھ کر اللہ بچائے پھر طرح طرح کے حقوق العباد اس کو پامال ہوتے ہیں. ارے بھائی تم کو دوسرے سے کیا، تجھ کو پڑھائی کیا پڑھی، اپنی نبیڑ تو جو اپنے حالات ہیں ان کو دیکھو اور اپنا معاملہ سیدھا کرنے کی کوشش کرو. دوسرے کے پیچھے پڑنے سے کیا حاصل؟ ہاں، وہ شخص جو تربیت پر معمور ہے کسی، سمجھے نا، مثلا باپ ہے، وہ اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے اولاد، اپنے بیٹوں کی حالات کو معلوم کرتا رہے، اور اس سلسلے میں اگر تھوڑی سی جاسوسی بھی کرنی پڑے تو کرے. یہ تجسس ممنوع میں داخل نہیں. یا استاد ہے، اس کے ذمہ ہے اپنے شاگرد کی تربیت، وہ اپنے شاگرد کی کیا حالات معلوم کرتا ہے. تو ایک مرتبہ ایک دارالعلوم میں ایک طالب علم کے خلاف کارروائی ہوئی، تو اس نے جناب یہ اسے یاد آیا، اس کے لا تجسس کا حکم. اس نے گویا استدلال کیا کہ بھئی یہ تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، تجسس کر رہے ہیں. تو یہ تجسس وہاں واجب ہے ہمارے لیے، بحثیت استاد کے، بحثیت منتظم ادارہ کے، بحثیت نگراں کے، کہ ہم طلباء کے حالات کو دیکھتے رہیں کہ بھئی یہ کہیں غلط ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ ان کے والدین نے انہیں ہمارے حوالے کیا ہے. کس کے لیے؟ تربیت کے لیے. تو اس واسطے وہ تجسس میں داخل ہے. اللہ اکبر. ویسے ایک نقطہ نظر ہے، اسی طرح حکومت کا معاملہ ہے. حکومت جو ہے وہ پوری ملک کی تربیت اس کے ذمہ ہے. لہذا وہ اگر مجرموں کا پتہ لگانے کے لیے کیا کرے، کوئی جاسوسی کرے یا پولیس بھیجے، تو یہ تجسس میں حرام میں داخل نہیں. لیکن ایک نقطہ نظر یہ ہے، بعض فقہا اس طرف گئے ہیں، اچھی خاصی بڑی جماعت فقہائے کرام اس طرف گئی ہے کہ نہیں، حکومت کو بھی نہیں چاہیے. جو علم میں آ جائے اس کو سزا جاری کر دے، جو علم میں نہیں آیا اس کے پیچھے گھروں کے
اندر داخل ہو کے اور چوری چھپے معلومات کرنے کی ضرورت نہیں. اور استدلال کرتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے کے عمل کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو پتہ لگا تھا کہ کسی گھر میں لوگ جمع ہو کے شراب پیتے ہیں اور ایسے کسی پہلی میں مبتلا ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رات کے وقت میں جب وہ خیال تھا کہ یہ مجمع ہوتا ہے وہ جناب ان کے گھر میں جہاں وہ بند کر کے بیٹھتے تھے تو دیوار پھاند کے اندر داخل ہو گئے فاروق اعظم اور پکڑ لیا انہیں رنگے ہاتھوں. تو وہ کر رہے تھے یہ گڑبڑ. تو انہوں نے جب پکڑے گئے تو کہنے لگے کہ ہم نے تو ایک گناہ کیا تھا, آپ نے 3 گناہ کیے. کیا؟ ایک تجسس کیا اور ایک ہمارے بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہوئے, اور تیسرا کیا ہے دیوار پھاند کیا ہے. تو آپ نے 3 گناہ کیے. تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کے اس عمل کے اوپر, ان کے اس اعتراض کے اوپر کوئی نصیحت نہیں فرمائی. تو اس کی وجہ سے بعض علماء نے کہا کہ یہ اعتراض کو قبول کر لیا. فاروق اعظم نے کہا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اس بات سے فقہا فرماتے ہیں, وہ فقہا فرماتے ہیں کہ نہیں, حکومت کا کام بھی تجسس نہیں, وہ بھی کیا کرے اپنے گھر بیٹھے اور کہیں پتہ لگ جائے تو جو سزا جاری کرے اور نہ کرے. لیکن محققین نے دونوں میں تصدیق یوں دی ہے کہ گناہ بھی 2 قسم کے ہیں, ایک لازم ایک متعدی. جو گناہ جس کا اثر کسی انسان کی ذات تک محدود ہے, گھر میں بیٹھا پی رہا ہے شراب, تو وہاں تجسس نہ کیا ہے, حکومت والا حکومت بھی نہیں کر. سمجھے نا, گناہ ہے لازم, اس کی ذات کی حد تک محدود ہے, گھر میں کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے, تو اس میں تجسس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں حاکم کو بھی. لیکن ایک وہ گناہ ہے جو متعدی ہے, جن کے اثرات متعدی, یا تو اس وجہ سے کہ اس سے کسی کا حق پامال ہوتا ہے, یا اس وجہ سے کہ وہی بیماری کسی دوسرے کو لگتی ہے. تو ایسی صورت میں تجسس کرنے میں کوئی حرج نہیں وہاں کے لیے. خیر, تو بات عرض یہ کرنا تھا کہ یہ سب صورتیں تو ہیں تجسس حرام سے مستثنا, لیکن اس کے علاوہ جو ہے چیزیں جو صورتیں ہیں کہ وہ ایک عام آدمی, نہ کوئی باپ ہے, نہ کوئی استاد ہے, نہ کوئی حاکم ہے, اور پڑا ہوا ہے پیچھے دوسرے, یہ تجسس جو ہے ہم کا دوسرے کے معاملات میں دخل انداز. اللہ بچائے, ایسی خطرناک بات ہے. میرے پاس بیچارہ ایک آدمی کا فون آتا رہا کچھ دن پہلے واشنگٹن سے, امریکہ. تو وہ اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کو اچھا خاصا بیوی کے ساتھ رہتا تھا, اور وہاں پر یہ وبا ہے کہ دوست ووست ہوتے ہیں اور شوہر کے, وہ آتے ہیں گھروں میں اور بے پردہ عورتیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں. یہ سلسلہ ایک دوست کے ساتھ تھا, اچھی خاصی گزر رہی تھی میں بیوی کی. تو کبھی کبھی جھگڑا ہو جاتا کسی بات کے اوپر. اب جب بھی جھگڑا ہوتا تو وہ دوست جو ہے جا کے دخل اندازی کرتا, بھائی کیا ہوا تھا بتاؤ. اور بیوی سے پوچھ رہا ہے, شوہر سے پوچھ رہا ہے کیا بات ہوئی, کیوں تمہارے درمیان جھگڑا ہوا تھا, کیوں لڑائی ہوئی تھی. اب وہ کسی نے کچھ کہہ دیا, کسی نے کچھ کہہ دیا, اس میں بات بڑھتی چلی گئی. ایک دن اس نے شوہر نے کہا کہ بیوی سے کہ اگر تم نے آئندہ اس سے بات کی تو تمہیں طلاق, اگر تم نے ان کو آئندہ کوئی میری بات بتائی تو تمہیں طلاق, یہ کہہ دیا. ایک مرتبہ طلاق کا بیچارے نے. تو اب وہ کہیں اس کو پتا لگ گیا کہ یہ کہا اس نے, تو اب بیٹھا اس کے سر پہ مسلط ہو گیا شوہر, بھائی تم نے کیا کہا تھا, کیا لفظ کہے تھے, کیا لفظ کیا ہے تم. اس نے کہا بھائی میں نے جو کہہ دیا تو کہہ دیا, نہیں بتاؤ مجھے کیا کہا تھا. اور یہاں تک کہ جب اس نے نہیں بتایا تو کہنے لگا کیا تم نے یہ کہا تھا کہ تمہیں 3 طلاق,
کہ اگر تمہیں نہیں مار کے تمہیں 3 طلاق، اس نے کہا ہاں کہا تھا 3 طلاق کا، حالانکہ حقیقت میں نہیں کہا تھا 3. اسے ایسا مسلط ہوا اس کے سر کے اوپر کہ اس سے آخر چلوا کے چھوڑا. ایک مصیبت اب وہ جناب ایک مصیبت بن گئی، گھر بگڑ گیا اور حالت خراب ہو گئی. تو تجسس یعنی اس میں اور کوئی بات نہیں تھی، یعنی کوئی ایسی بدنیتی وغیرہ شامل نہیں تھی، مطلب اس قسم کی بدکاری وغیرہ کی، لیکن بس تجسس، ہر معاملے کے دخل، دوسرے کے معاملے دخل دے رہے ہیں، دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی. تمہاری تنخواہ کیا ہے، تمہیں کہاں سے آمدنی ہوتی ہے، کہاں سے کرتے ہو، کیسے کرتے ہو، بلا وجہ بھائی تمہیں کیا تعلق، تم سے کیا تعلق کہ وہ اس کو آمدنی کہاں سے ہوتی ہے، کہاں ملازمت کرتا ہے، کیا کرتا ہے، اپنے کام سے کام کرتا ہے. تو دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی. پتہ چل رہا ہے کہ یہ آدمی میرے اس بات کو پسند نہیں کر رہا، مگر لگے ہوئے ہیں اس سے پوچھنے میں، اس کے ساتھیوں سے پوچھنے میں. تجسس، اس کے ذریعے آمدنی کیا ہے، کتنا کماتا ہے، اس کے فلاں کام فلاں وقت میں کیا کرتا ہے، فلاں وقت میں کیا کرتا ہے، بلا وجہ. یہ سب تجسس اور نمونہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ بچائے، یہ سب بڑے بڑے معاصی کے اوپر منتقل ہوتا ہے باروں کا. اور اسی میں داخل ہے، اسی کا ایک حصہ ہے بدگمانی. بدگمانی کسی مسلمان کے بارے میں یہ گمان کرنا، کر کے بیٹھ جانا کہ یہ بڑا کام کیا ہوگا اس نے، سمجھے نا، اور اس کے اوپر یقین کر کے بیٹھ جانا بڑا کام کیا ہے، حالانکہ نہ دیکھا نہ شرعی طریقے سے اس کا ثبوت ہمارے پاس موجود، ہم وقت بدگمانی کر کے بیٹھ گئے. یہ کیا ہوگا؟ یہ بھی ان بعض الظن اسم، اسی صورت میں فرمایا تو بعض گمان جو ہیں وہ اسم میں داخل ہے. تو حضرت فرماتے ہیں اس کے بارے میں ذرا سمجھ لو. فرماتے ہیں بدگمانی تکبر سے پیدا، یہ بھی وہیں سے آ رہے ہیں بڑے میاں کے، وہ جو بڑی بیماری ہے نا تکبر، وہیں سے سب یہ شاخسانے نکل رہے ہیں. غیبت چل پڑا تھا تو وہ بھی تکبر سے نکلتی ہے. یہ بدگمانی دوسرے کے بارے میں، اس کا منشا بھی حقیقت میں کبر ہے. اپنے آپ کو آدمی بڑا سمجھتا ہے، پارسا سمجھتا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، اس حقیر سمجھنے کی وجہ سے بدگمانی کرتا ہے. بدگمانی تکبر سے پیدا ہوتی ہے. پھر فرمایا کہ مذموم بدگمانی وہ ہے جو خود لائی جائے، اپنے اختیار سے دل میں بدگمانی لائے. سمجھے نا، فلاں آدمی کو میں نے دیکھا تھا فلاں استاد کے پاس، تو اس نے میری شکایت لگائی ہوگی، یا میرے خلاف کوئی سازش کی ہوگی. باقاعدہ دماغ میں اس کو لا کر بٹھا رہا ہے، خود لائے. اور جو وسوسہ خود آ جائے وہ مذموم بدگمانی نہیں جب تک اس پر عمل نہ ہو. غیر اختیاری طور پر خیال آ گیا، کسی کے بارے میں برا گمان آ گیا، فلاں جگہ کھڑا ہوا میں نے دیکھا تھا، شاید یہ فلاں کام میں مبتلا ہو. یہ خیال خود بخود آ گیا. تو خود بخود خیال آنے سے کوئی گناہ نہیں جب تک اس پر عمل نہ ہو. عمل کیا؟ عمل یہ کہ اس بدگمانی کا دل میں یقین کر لے جس میں کوئی دوسرا احتمال نہ ہو.
ایک آدمی کو آپ نے دیکھا سنیما ہاؤس کے پاس کھڑے ہوئے، مثال کے طور پر دل میں گمان پیدا ہوا کہ شاید یہ سنیما دیکھ رہا ہے، دیکھ کے نکلا ہے، یہ جانے والا ہے، ارے بس کے انتظار میں کھڑا ہو بیٹا، تو اس کو یہ خیال دل میں آیا، لیکن خیال آ گیا، چلو کوئی بات نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن آپ نے اس خیال کو دل میں بٹھا کر اس کے اوپر یقین کر لیا، اور یقین کر لیا کہ یہ تو سنیما دیکھتا ہے، یا یہ تو ایک شکل ہوئی عمل کرنے کی، دوسری شکل یہ ہوئی کہ کسی دوسرے سے ذکر کر دیا بھائی وہ تو سنیما دیکھتا ہے، میں نے خود دیکھا، تو یہاں حالانکہ یقین نہیں تھا،